اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبوغ علی ان اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على محمد وآل محمد آج کی گفتگو ہماری سورہ فجر کے حوالے سے ہے انشاءاللہ. کل وہ سورہ تھا جو کہ مولا متقیان سے منسوب تھا، سورۃ امیر المؤمنین سورہ عادیات، اور آج کی جو گفتگو ہے وہ سورہ فجر کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں مولا کا ارشاد ہے کہ فَإِنَّهَا سورۃ الحسین، یہ مولا حسین سے منسوب سورہ ہے، اور اس کی وجہ بھی پھر روایات میں بیان ہوئی، انشاءاللہ اس تک پہنچیں گے. سورہ کا آغاز جس طریقے سے والعادیات میں واو قسم تھا، یہاں پر بھی والفجر واو قسم لگا ہوا ہے، قسم کھائی جا رہی ہے. والفجر، فجر کی قسم ہے. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے. وہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ اب پھر اس میں مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں. وہ 10 راتیں ذی الحج کی 10 راتیں، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک تفسیر صافی میں یہی قول جو ہے ذکر ہے. یا بعض لوگوں نے جو ہے محرم کی 10 راتیں بھی، حتیٰ کہ اہل سنت علماء نے بھی ذکر کیا، یا مولوی مقبول صاحب یا مولوی فرمان صاحب کے حاشیے میں شاید آپ کو اس قسم کی تعلیقیں مل جائیں. تو جو بھی 10 راتیں ہوں، لیکن شرط اس میں یہی ہے کہ وہ باشرافت ہوں، باعظمت ہوں، تاکہ لائق قسم واقع ہو سکے. والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی. شفع جوڑے کو کہتے ہیں، جفت کو کہتے ہیں. نماز شفع آپ لوگ پڑھتے ہیں، 2 رکعتی نماز ہے، وہ شفع ہے. نماز وتر سنگل ہوتی ہے، 1 رکعت، اس کو وتر کہتے ہیں. تو شفع اور وتر ایک بڑا وسیع اور عریض مفہوم رکھتا ہے، لیکن پھر یہ کہ روایات میں اس کے مختلف جو تفاسیر بیان ہوئی، اس میں ایک تفسیر والشفع سے مراد امام حسن اور حسین کو لیا گیا، اور والوتر سے مراد امیر المؤمنین کو لیا گیا. یہ بھی ایک تفسیر روائی تفسیر صافی میں ذکر ہے. مجمع البیان طبرسی میں ایک قول ذکر ہوا امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا کہ شفع سے مراد ہے یوم الترویہ. یوم الترویہ یعنی سیراب کرنے کا دن. 8 ذی الحج کا جو دن ہے وہ یوم الترویہ کہلاتا ہے. تو 8 کا عدد کون سا عدد ہے؟ جفت عدد ہے. تو شفع سے مراد 8 کا عدد ہے، 8 ذی الحجہ کا دن. اور وتر سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یوم عرفہ. ایک تفسیر یہ بھی بیان ہوئی ہے، لیکن بہرحال میں نے ذکر کیا کہ شفع اور وتر اللہ تعالیٰ نے نظام اس پوری کائنات کا جفت اور طاق کے سلسلے میں رکھا ہے. ہر چیز میں سے 2 جوڑے خلق کیے ہیں. تو وہ جوڑے جب جدا ہوتے ہیں تو پھر طاق والی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو اس کو ہم لوگ مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ذکر کروں گا، اس کو اتنی عمومیت نہ دی جائے کہ اس میں شرافت اور عظمت والا پہلو جو ہے ختم ہو جائے، کیونکہ قسم کھائی جا رہی ہے والشفع والوتر. تو جس چیز کی قسم کھائی جائے گی اسے با عظمت ہونا چاہیے. یہ جو ہم نے موارد ذکر کیے ہیں، شفع سے مراد
مولا حسن و حسین، یا شفع سے مراد 8 ذی الحجہ کا دن، یا وطر سے مراد امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ذات، یا وطر سے مراد یوم عرفہ، یہ عظمت والی چیزیں ہیں۔ یوم عرفہ باعظمت ہے، ذات امیر المومنین کا کوئی لا یقاس بہ احد، کوئی قابل قیاس نہیں ہے، تو باعظمت ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم کہ جب اس کا اندھیرا ختم ہو جائے۔ رات خود باعظمت نہیں ہے، اللہ ہے کہ وہ رات ایسی رات ہو جس میں ملائکہ نزول کریں اور آل محمد کے گرد جو ہے طواف کریں۔ یطوفون بنا کی جو تعبیر ہے تفسیر قمی میں، کسی نے پوچھا مولا سے کہ جو ہے کیا آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کسے کون سی رات ہوتی ہے، کیسی رات ہوتی ہے؟ کہا کہ کیسے ہمیں نہیں معلوم ہوگا، جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جس کے ارد گرد ملائکہ رہتے ہیں وہ ہم ہی ہیں، تو ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو کسے معلوم ہوگا؟ تو ایک لیلۃ القدر ہے، عظیم رات ہے، باعظمت رات ہے۔ باقی اگر ہر رات کو دیکھا جائے تو ہر رات باعظمت نہیں ہے، لیکن اگر اس رات کی تاریکی اور اندھیرے کو سلب کر لیا جائے اور رات کو روشنی کی طرف لے جایا جائے تو یہ رات بھی باعظمت ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے واللیل، اور رات کی قسم ہے اذا یسر، جب وہ رات چلی جائے، جب وہ رات ختم ہو جائے۔ اب ان قسموں کو آپ لوگ نوٹ کرتے جائیے، ظاہر سی بات ہے ہم نے سورہ فجر سے آشنا ہونا ہے تو یہ چند چیزیں ضروری ہیں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، حجر عربی زبان میں کہتے ہیں عقل کو، اور یہ بھی ایک نقطہ نوٹ کرتے جائیے، حجر حجر سے نکلا ہے، حجر 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 کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، روکنا۔ عقل کو عقل بھی اسی لیے کہا گیا کہ عقل کا مطلب بھی روکنا، تھامنا، باندھنا ہے، اور حجر بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حجر کا مطلب بھی منع کرنا ہے، روکنا ہے۔ عقل انسان کو روکتی ہے ہوا اور ہوس کے پیچھے جانے سے، عقل انسان کو باندھ کے رکھتی ہے، روک کے رکھتی ہے، اسی نسبت سے حجر کہا گیا۔ حجر ماں کی گود کو بھی حجر کہتے ہیں۔ یہ ماں کی گود بچے کے لیے پناہ گاہ ہوتی ہے، اسے آفات سے بلیات سے محفوظ رکھتی ہے، اسے گرنے سے چوٹ لگنے سے محفوظ رکھتی ہے، لہذا ماں کی گود کو حجر کہا جاتا ہے۔ اور مختلف دیگر موارد ہیں جہاں پر یہی تعبیر حا، جیم اور را استعمال ہوئی ہے۔ لفظ حجر معنی وہی ہے منع کا، تو حجر کا معنی کیا ہوا؟ منع کرنا۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ حجر سے عقل۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا یہ ہم نے جو قسمیں ذکر کی ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ 4-5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان موارد میں، ان جو ہے آیات کے اندر کیا قسم پائی جاتی ہے صاحبان عقل کے لیے۔ ذو عربی میں صاحب کے معنی میں ہے، والا اردو میں ہم کہتے ہیں والا، ذو مکان، مکان والا، ذو العلم، علم والا، ذو البیت، بیت والا، ذو الکتاب، کتاب والا، تو ذو حجر یعنی عقل والا۔ حل فی ذالک، ذالک یعنی 4 آیتیں جو گزشتہ آیتیں، کیا ان میں قسم ہے صاحبان عقل کے لیے؟ یعنی ان کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کی قسم بن سکتی ہے، یہ باعظمت ہیں۔ یہ استفہام، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں استفہام انکاری، سامنے والے سے ایک اقرار لینا، سامنے والے کو متوجہ کرنا، یقیناً اس میں قسم ہے، سامنے والا اس کا انکار نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کی قسم نہیں پائی جاتی، کوئی عظمت نہیں پائی جاتی۔ حل فی ذالک، کیا اس میں ہے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں بالکل ہے۔ تو استفہام ہے یہ اقرار کے لیے کہ سامنے والا بالکل اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کو اس قسم کا استفہام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ قرآن پوچھے کیا صاحبان عقل کے لیے ان موارد میں قسم ہے؟ بالکل قسم۔ میں نے استفہام انکاری جو ہے وہ اشتباہاً کہہ دیا، استفہام تقریری اس کو کہتے ہیں، استفہام تقریری، تقریر کے لیے یہ۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر لذی عقل، انشاءاللہ باتیں واضح ہیں۔ یہ استفہام ہاں کوشچن، استفہام یعنی طلب فہم، کسی چیز کو سمجھنا، ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ، استفہام، فہم، استفہام یعنی کسی چیز کو سمجھنا۔ استفہام انکاری وہ ہوتا ہے کہ کسی سے یوں پوچھا جائے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، وہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام تقریری ایسا ہے، وہ کہے ہاں ہاں ایسا ہے، یہ استفہام تقریری ہے۔ تقریر یعنی سامنے والے سے تائید لینا، انکار یعنی سامنے والے سے انکار کو طلب کرنا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ کہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو سکتا ہے، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، یہ تقریری ہے۔ تو یہاں پہ کیا صاحبان عقل کے لیے ان 4 آیتوں میں قسم ہے؟ بالکل قسم ہے، اس کو کہتے ہیں استفہام تقریر یعنی تائید۔
الم تر کیف فعل ربک بعاد، ابھی تک جو ہے وہ جس قسم کی بات ہو رہی ہے وہ قسم کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، قسم ہمیشہ جواب قسم مانگتی ہے، ٹھیک ہے، قسم کیا چیز مانگتی ہے؟ جواب قسم، یعنی جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ ابھی تک جواب قسم نہیں آیا، جواب قسم اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے، جو آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک بعاد، تمہارے رب نے عاد، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ اب یہ کہ عاد کے بارے میں تاریخ کا مطالعہ کیجیے گا، ما قبل اسلام کی جو تاریخ ہے، عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، یہ عاد کون سی قوم تھی، کس نسبت سے ان کو عاد کہا گیا، عاد شخص کا نام تھا، یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ تو کیا تم نے قوم عاد کا مطالعہ کیا؟ قرآن دعوت دے رہے کہ ہم لوگ تاریخ کو پڑھیں، قوم عاد کے حالات کا مطالعہ کریں۔ الم تر کیف، اور یہ فقط عبرت کے لیے کہ انسان ان حالات کو پڑھے اور اپنے لیے یہاں سے عبرت کو اخذ کرے۔ ارم ذات العماد، ارم ایک وادی کا نام ہے، ایک باغ کا نام ہے، آپ سب بہتر جانتے ہیں، باغ ارم، اس کے نام سے بڑے جو ہے نا پھر بعد میں کئی جگہوں کے نام ارم رکھے گئے، ہوٹلوں کے نام ارم، خیابان ارم مثلا قم میں موجود ہے، اور ارم ہر جو جگہ خوبصورت ہو، نہایت خوبصورت، اس کے لیے استعارتاً پھر لفظ ارم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ارم ذات العماد، وہ ارم ذات العماد جو بڑے بڑے ستونوں والی جگہ تھی، ایک ایسا باغ تھا جس میں طویل اور رفیع قسم کے ستون موجود تھے، بہت بڑی جو ہے بلڈنگ تھی، بہت بڑی جنت تھی، جس کو جو ہے شداد نے بنایا تھا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ قرآن کی تائید ہے ارم کے لیے، ارم کی تعریف کی ہے قرآن نے کہ ایسی جو ہے تمام شہروں میں کوئی بلڈنگ، کوئی باغ، کوئی جگہ ایسی کہیں بھی موجود، لم یخلق بنایا ہی نہیں گیا، مثلها ارم جیسی کسی جگہ کو، فی البلاد شہروں میں، بلد کی جمع بلاد۔ عاد کے کہتے ہیں، عاد جس کا ذکر ہوا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، عاد کا کیا حال ہوا؟ ارم ذات العماد۔ عاد کے دو بیٹے تھے، شداد اور شدید، بعض لوگ شدید پڑھتے ہیں، ویسے لفظ شدید ہے۔ یہ دونوں بادشاہ بنے اور انہوں نے خوب جو ہے اپنی بادشاہی میں جو ہے سرکشی کی۔ پھر وہ شدید جو ہے مر گیا، شدید کے مرنے کے بعد اکیلا جو بادشاہ تھا وہ شداد ہی تھا، اس نے جو ہے نہریں وغیرہ بنائی ہیں، بہت جسے کہا جائے اپنے ملک کو ڈیولپ کیا، اور صحرائے عدن جو مشہور و معروف ہے وہاں پہ اس نے بہت کام کیا، بہت ساری چیزوں کو تعمیر کیا وہاں پر۔ ایک اس نے عدن میں جنت بنائی، یمن کے مقام پر، جو آج یمن جسے آپ لوگ کہتے ہیں وہیں پر عدن تھا، ساحل عدن آج بھی معروف ہے، وہاں اس نے ایک جنت بنائی اور کئی سال تک یہ جنت بنتی رہی۔ جب جنت جو ہے بن چکی تو یہ وزٹ کرنے گیا اس جنت کو، وہاں جب پہنچا تو ایک کہتے ہیں قدم اس کا جنت کے اندر تھا اور ایک قدم باہر تھا، تو وہاں پہ اللہ نے اس کی جان لے لی۔ مزدوروں نے جنت دیکھ لی، کام کرنے والوں نے دیکھ لی، نوکروں نے دیکھ لی، لیکن جس کے لیے بنائی گئی تو اسی نے، یہ امتحان رب تھا۔ یہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی جنت کہیں پر خلق نہیں۔ ابھی ہمارا جواب قسم نہیں آیا ابھی تک، ابھی قسم سے ریلیٹڈ کچھ باتیں چل رہی ہیں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور تم نے قوم سمود کے حالات کا مطالعہ نہیں کیا؟ جاب الصخرہ، جو بڑے بڑے پتھروں کو کاٹ کر لاتے تھے، جاب کہتے ہیں کاٹنے کو، جابو جو لے کر آئے، کاٹ کر لے کر آئے پتھروں کو، بالواد وادی میں، اور انہوں نے بھی بہت بڑے بڑے گھر بنائے۔ تاریخ میں جتنے بڑے گھر قوم سمود نے بنائے کسی نے نہیں بنائے ہوں گے، کہ قرآن نے بھی ان کا تذکرہ کیا، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ تو ابھی تک ہم نے قسم کھانے کے بعد، میں ایک سمری نکال رہا ہوں، قسمیں کھائی ہیں، اس کے بعد صاحبان عقل کو متوجہ کیا کہ یہ چھوٹی قسمیں نہیں ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا عشر، یہ بڑی قسمیں۔ پھر اس کے بعد صاحبان عقل کو خطاب کر کے کہا کہ کیا تم نے حال نہیں دیکھا قوم عاد کا، ارم کا تم نے مطالعہ نہیں کیا، کتنی بڑی عمارت تھی، کتنی بڑی جگہ تھی، کتنا بڑا باغ تھا باغ ارم، اس جیسا باغ کائنات میں کہیں خلق ہی نہیں ہوا۔ سمود کا تم نے مطالعہ نہیں کیا، بڑے بڑے پتھروں کو پہاڑوں سے کاٹ کے لاتے تھے، اس میں وہ گھر بناتے تھے،
اب اس دور میں آج سے ہزاروں سال پہلے کیسے یہ لوگ کام کرتے تھے، کتنے ترقی یافتہ تھے، کیا ان کے پاس سلسلے تھے، نہیں معلوم۔ تیسرے مقام پہ 10ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور وہ جو کینوں والا فرعون تھا اس کے حالات تم نے نہیں دیکھے۔ اب کینوں والے، اس کو فرعون کو کیوں کہا گیا؟ یہ اپنا جو شکنجہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں، ظلم کرنا اور ٹارچر کرنا جو تھا مجرموں کو، ان کو زندہ زندہ زمین پہ لٹا کے ان کے بدن میں کیلیں ٹھوک دیا کرتا تھا۔ جناب آسیہ کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا تھا، جو عذاب دیتا تھا یہ، تو اسی لیے اس کو ذی الاوتاد کہتے تھے۔ الذین طغوا فی البلاد، 3 موارد آپ کے سامنے ہیں، نمبر 1 عاد، نمبر 2 ثمود، اس کے بعد فرعون ذی الاوتاد۔ ان سب کے بارے میں مشترکہ آیت ہے وفرعون ذی الاوتاد کے بعد الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ کل کی اگر آپ لوگ آیات کو ذہن میں رکھیں، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ مال کی محبت انسان کو کنود بنا دیتی ہے، ناشکرہ بنا دیتی ہے، فرعون بنا دیتی ہے، عاد اور ثمود کے حالات پیدا کر دیتی ہے۔ اب وہی جملہ یہاں پر بھی آ رہا ہے، اس سے ملتا جلتا، الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اپنے کفر، اپنے ظلم، اپنی بربریت، اپنی درندگی کی وجہ سے چاروں طرف انہوں نے فساد پھیلایا۔ 13ویں آیت فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو ان پر نازل کیا۔ صبا انڈھیلنا، بھیج دینا، ڈال دینا، اپنے عذاب کو، عذاب کا جو کوڑا تھا، عذاب کا جو تازیانہ تھا، اللہ نے وہ ان پر مارا۔ 14ویں جو آیت ہے یہ اصل میں سورہ فجر کی سمجھ لیجئے مین تھیم ہے، یہ جس پہ سورہ فجر چل رہی ہے، اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا، یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد پھر آپ لوگوں سے تائید لی گئی کہ چھوٹی قسمیں تو نہیں، آپ نے کہا کہ نہیں یہ بہت بڑی بڑی قسمیں ہیں، فجر کی قسم ہے، 10 مقدس راتوں کی قسم ہے، شفع اور وتر، کائنات کی جو معصوم ہستیاں ایک روایت کے مطابق حسن و حسین سلام اللہ علیہما، امیر المومنین کی قسم ہے، یا 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج یوم ترویہ، حاجیوں کو پانی پلانے کا دن، یوم عرفہ، 9 ذی الحج کا دن، ان دنوں کی قسمیں کھائی گئی، ساری بڑی بڑی قسمیں۔ جب آپ سے تائید لے لی، اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ حالات ذکر کیے، کہا کہ ان کا مطالعہ کرو، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، فرعون کا۔ اب جس بات پہ قسم کھائی جا رہی وہ جملہ آ رہا ہے، ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری طاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ 5 قسمیں کھا کر اللہ جو جملہ کہنا چاہ رہا ہے، جو جواب قسم ہے، وہ یہ 14ویں آیت ہے سورہ فجر کی، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے کہ اگر پوچھا جائے کہ بھئی سورہ فجر میں 5 قسمیں جو کھائی گئی ہیں وہ کیا بتانے کے لیے کھائی گئی ہیں، اور اس کو یوز کریں اپنے لبوں پر، اس کو جو سجائیں اس آیت کو، تاکہ تزکیہ نفس اور محاسبہ نفس کا سلسلہ جاری رہے۔ ان ربک لبل، کسی کو ٹوکنا ہو کبھی، جو آپ کی یہاں خواہران ہے، کبھی کوئی غلط حرکت کوئی کر رہی ہو، کوئی ایسی چیز جو کہ نازبہ ہو، تو یہ آیت پڑھا کریں، ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب جو ہے تمہاری طاق میں بیٹھا ہے۔ دنیا والوں سے بچ جاؤ گی لیکن اپنے رب سے نہیں بچ سکو گی، اس کی جو ہے نگاہ ہے تمہارے اوپر۔ میں اور آپ اسی مطلب سے غافل ہوتے تو ہر قسم کی غلطی کی طرف، ہر قسم کے گناہ کی طرف قدم اٹھا لیتے ہیں، کہ ہم لوگ رب کو احون الناظرین، سب سے دیکھنے والوں میں سب سے پست نعوذ باللہ اور سب سے کم سمجھتے ہیں۔ دنیا نہ دیکھ لے، اللہ دیکھتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ کی کوئی ویلیو ہماری نگاہ میں عملاً پریکٹیکلی نہیں ہوتی۔ قرآن متوجہ کر رہا ہے 5 قسمیں کھا کر، ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب جو ہے ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے جو مکمل طور پہ مرصاد، اگر اس کو اچھی طرح سمجھنا ہو تو کبھی کسی آپ لوگ کونسلیٹ کی طرف جائیں، یا کسی ایسی ایمبیسی وغیرہ کی طرف جائیں جہاں پہ اوپر، یا تھانے کی طرف جائیں جہاں چوکی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ رینجرز والے گزر ہوتے گاڑی میں، تو ایک بندہ بالکل جو ہے وہ اپنی گن لے کے ایسے گھر رہا ہوتا ہے جیسے لگتا ہے ہمیں ہی ابھی فائر کر کے مارے گئی۔ یہ مقام رصد، یعنی مقام دید، رصد کہتے ہیں، رصد گاہیں ہوتی تھی پہلے، ٹھیک ہے، علوم فلکیات میں مراصد اور رصد گاہوں کا تذکرہ ہے۔ فلکیات کا مطالعہ کرنے کے لیے، چاند کو دیکھنے کے لیے، ستاروں کو دیکھنے کے لیے، تو وہ بھی رصد لگاتے تھے، بڑی بڑی دوربینیں لگاتے تھے دیکھنے کے لیے۔ تو مرصاد کہتے ہیں کمینگاہ کو، جہاں پر، جس مقام پر بیٹھ کر دیکھا جائے، طاق لگائی جائے، جہاں دیکھا جائے، جہاں سے اچھی طرح
جسے کہتے ہیں کنٹرول کیا جائے، وہ کنٹرول روم ٹائپ کی چیز سمجھ لیا آپ اس کو، سمجھانے کے لیے واللہ اللہ کے لیے کسی کنٹرول روم کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، سمجھانے کے لیے انسان کو، جس طرح تم یہ دیکھتے ہو، وہ کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو لوگ بالکل سیدھے ہو کے چلتے ہیں، ورنہ کیمرے کی آنکھ نہیں ہو تو وہ جو کرنا ہو کبھی پان کی پیک وہاں مار دیتے ہیں، کبھی 4 گالیاں بھی دے لیتے، کبھی کچرا بھی پھینک دیتے، لیکن اگر کیمرے کی آنکھ ہو تو بالکل انسان کے بچے بن کر وہاں پر چلتے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ سورہ انفطار میں بھی کہا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر اللہ نے کچھ نگہبان مقرر کیے ہوئے ہیں، مسلسل تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہو، یہ مت سوچو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں۔ ان ربک لبالمرصاد۔ مولانا جو ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولانا نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا پروردگار قادر ہے کہ گناہ گاروں کو ان کی سزا دے۔ معناہ ان ربک قادر علی ان یجزی اہل المعاصی جزاءہم، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، یہ ایک انما ایک دھمکی والا جملہ ہے، اسی لیے میں نے کہا کوئی غلط کر رہا ہو تو وہ اسی روایتی سے ماخوذ جملہ ہے، اس کو ٹوکنے کے لیے کہا جائے ان ربک لبالمرصاد۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی مرجع سے ملنے یا ملاقات کرنے گیا، اب مراجع کا پروٹوکول آج کل تو ماشاءاللہ بہت ہو گیا، پہلے زمانے میں تھوڑا کم ہوا کرتا تھا، تو بہرحال جب یہ صاحب ملنے گئے وہاں پہ طالب علم تھے، ہماری طرح طالب علم ہوں گے شریف سے، تو وہاں ٹائم ان کو نہیں ملا، جب کوئی بھی مسئلہ ہوا مرجع کے ساتھ وہ ملاقات صحیح سے نہیں ہو سکی، تو انہوں نے پرچی پہ یہ آیت لکھی ان ربک لبل، اور پرچی بھجوا دی، کہا کہ آغا صاحب کو لے جا کے دے دیں۔ وہ جو دربان تھا، جو گیٹ پہ چوکیدار تھا، اس نے لے جا کے کہا آغا صاحب فلانا بندہ آیا تھا، اس کو ہم نے ملنے نہیں دیا، اسے یہ پرچی دے کر گیا۔ انہوں نے پرچی دیکھی، اٹھ کے بھاگے، کہا کہ بولا اس کو جلدی بولا، یہ بڑا خطرناک بندہ کوئی، یہ ان ربک لبالمرصاد، یہ خطرناک ہے، یہ مراجع کو اٹھا دیتی ہے آیت، بھاگو جان بچاؤ اپنی۔ لہٰذا ہم لوگوں کو اپنے وجود میں آیات قرآنی کا ایک اثر دکھائی دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں وہ قاضی عیاض تھا، ظاہراً مومن بھی نہیں تھا، شیعہ نہیں تھا، سنی تھا، اس نے آیت سنی کہ ڈکیتی مارنے کا تھا، کیا کرنے کا تھا، چوری کرنے، دیوار پہ چڑھا تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اب واقعہ سچا ہے کیسا نہیں معلوم، بہرحال اثر پذیری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ وہ خوف خدا اور خشیت خدا اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ سے ڈریں؟ بس یہ آیت سننی تھی، وہیں سے پلٹ گئے، چوری نہیں کی اس نے، اس آیت نے اس پہ اثر کیا۔ ہم لوگوں کا معاملہ سب سے بڑا جو اس وقت پرابلم میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جتنی آیتیں سنا دو، جتنی روایتیں سنا دو، شاید 100 میں سے چند لوگوں پہ اثر کرتی ہے، باقی پہ اثر بھی، اس کی بھی وجوہات ہیں۔ کچھ لوگ اصلاً متوجہ نہیں ہوتے، ہاتھ میں موبائل ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، توجہات ان کی کہیں اور ہوتی ہیں، ہوتے یہاں پر ہیں لیکن بغیر ٹکٹ کے کہیں اور گھوم رہے ہوتے، سفر کر رہے ہوتے، پلان کر رہے ہوتے، یہاں جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ بھی وجوہات ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بسا اوقات انسان اتنا قدر، یعنی اتنا وہ تیرا، اتنا جو ہے نا جسے کہا جاتا ہے ظلمت میں گھر چکا ہوتا ہے، اس قدر اپنی روح کو تباہ و برباد کر چکا ہوتا ہے، اس قدر مردنی اس پر چھا چکی ہوتی ہے کہ جب تک متوجہ ہو کر، باوضو ہو کر ذرا کچھ اہتمام نہیں کرے گا، وہ فیلنگز، وہ اسپریچولیٹی کی کیفیت، وہ روحانیت، وہ چیز اس کے اندر بیدار نہیں ہو سکتی۔ لہذا ضرورت اس امر کی کہ انسان آیات کو پڑھے اور اس سے اثر لے۔ اب سورہ یاسین کی آیت ھذہ جہنم التی کنتم بہا توعدون، یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ وہ شیخ عباس قمی تھے یا مرزا نعینی، کسی ایک نے یہ آیت پڑھی اور 70 مرتبہ پڑھی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے اسی آیت کو پڑھ کے۔ یہ مثلاً ہمارے علماء تھے جو قرآن کی آیات سے سبق حاصل کرتے تھے، پڑھتے تھے، گریہ کرتے تھے، آیات پہ رکتے تھے، ٹھہرتے تھے، مضامین میں غور کرتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ آیات کا استعمال کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ خواتین کے لیے خاص طور پہ جناب فضا سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے، 20 سال کہتے ہیں صرف قرآن سے گفتگو کی انہوں نے، کنیز تھی جناب زہرا کی، درس لیا جناب زہرا سے اور قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اب آپ لوگ 20 سال تو گفتگو نہ کریں،
کم سے کم یہ کہ 20 آیتیں ایسے یاد کر لیں جو آپ کی روٹین میں آ جائیں، کہ بات چیت کے دوران انسان ان آیتوں کو لے کر آئے، لگے کہ اس کا تعلق قرآن سے ہے، شغف اس کا قرآن سے۔ تو بہرحال کوئی آیت آپ لوگ یاد کریں یا نہ کریں، سورہ عادیات تو پورا یاد کر لیں، سورہ فجر کی 32-33 جو آیتیں ہیں اس میں سے آپ لوگ یہ آیت ذہن نشین کر لیں، میرے ساتھ ذرا تلاوت کر لیں تو آپ کو ایک ختم قرآن کا ثواب ابھی سیکنڈ میں مل جائے گا۔ ان ربک لبالمرصاد، بس یہ آپ کے نام عمل میں ایک ختم قرآن کا ثواب آ گیا۔ حدیث رسول کے مطابق خطبہ شعبانیہ میں ماہ رمضان میں کوئی ایک بھی آیت کی تلاوت کرے تو اللہ اسے پورے ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے ساتھ اب میں نے بارہا یہ نقطہ ذکر کیا کہ ایک تفسیر اگر آپ کے سامنے آتی ہے، ایک وضاحت آتی ہے آیت کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی، ممکن ہے سینکڑوں ہو سکے۔ خود مولا نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کے بارے میں فرمایا، تفسیر میزان میں علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ اس آیت کی میں 10 لاکھ تفسیریں کر سکتا ہوں۔ 10 لاکھ کہہ دینا آسان ہے، 1000 ٹھیک ہے، ہم لوگ 1000 کیا 100 بھی نہیں کر سکے شاید، لیکن یہ امیر المومنین ہے باب مدینۃ العلم فرما رہے کہ میں 10 لاکھ تفسیریں کر سکتا ہوں، لہٰذا 2-3 تفاسیر ہوں تو کوئی جائے تعجب نہیں ہے۔ ایک تفسیر مرصاد کی ہم نے مولا کی زبانی آپ کے سامنے پیش کی کہ مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا، مرصاد یعنی تمہارا رب قادر ہے کہ گناہ گاروں کو ان کی سزا دے سکے۔ ایک تفسیر چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں مرصاد قنطرۃ علی الصراط، مرصاد جو ہے ایک پل ہے صراط پر، لا یجوزها عبد، کوئی بندہ یہاں سے نہیں گزرے گا بمظلمۃ عبد، کسی دوسرے بندے کا حق مار کے، یعنی اس کو یہاں سے گزرنے کی اجازت پروردگار دیکھ رہے۔ یہاں ہم نے کسی کے ساتھ برا گر کیا، وہی کل والے جو سوالات تھے آپ لوگوں کے کہ اگر کسی کو جو ہے حساب اتنا دقیق ہے کہ آبا کا دامن بھی بغیر اجازت کے ہاتھ میں لیا تو وہاں حساب ہوگا، شدید حساب ہوگا۔ یہاں سے کوئی بندہ حق قصب کر کے، کسی کا ایک پیسہ کھا کر، ایک آنا کھا کر یہاں سے گزر، اس کو بھی آپ پہلے والے معنی سے جوڑ سکتے ہیں کہ پروردگار گناہ گاروں کو سزا دینے پر قادر ہے، اور اس طرح قادر ہے کہ یہاں پر روک لے گا، یہاں سے تم گزر نہیں سکتے جب تک اپنا پورا حساب نہیں دو گے۔ ایک ایک درہم، ایک ایک دینار بعض اوقات انسان لیتا ہے، یہاں نہیں دیتا، لوگ قرضے لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، جبکہ عجیب ہے اگر نماز پڑھ رہے ہو اور قرض خواہ آ جائے کہ میرا قرضہ واپس کرو تو نماز توڑ کے اس کا قرضہ دینے کا حکم ہے۔ وہ موارد جن میں نماز آپ توڑ سکتے اس میں سے ایک مورد یہ کہ آپ جو ہے یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں ابھی چھوڑو، پہلے اس کا قرضہ ادا کرنا، اس قدر سختی، اس قدر شدت ہے۔ ہمارے یہاں لوگ قرضہ لیتے اسی لیے کہ اب واپس ہم نے کبھی، بہت سارے لوگ ایسے معاشرے میں موجود ہیں جو پلٹ کے نہیں پوچھتے، بھول جاتے ہیں، ہاں بھائی دے دیں گے، مرے تھوڑے جا رہے کوئی، ان کو موت کا بھی یقین نہیں، خود ایسے جملے دہراتے ہیں جن سے اس کا کفر ثابت ہوتا ہے۔ جو معاد کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ کہتے ہیں مرنا تھوڑی ابھی ہم نے دے دیں گے ہم، یعنی ان کو موت کا بھی کوئی یقین۔ یہ ہے خدا سے اور دین سے دوری کا نتیجہ۔ فلہٰذا اس آیت کو اپنے جسے کہا جائے کہ نگاہوں کے سامنے رکھیے، ان ربک لبالمرصاد۔ فاما الانسان، بڑی پیاری آیات ہے اور بہت انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی آیت۔ اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول رب اکرمن، انسان کے حالات یہ ہیں، اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب سے امتحان لیتا ہے، یہ امتحان ہے، کیسا امتحان ہے یہ؟ فاکرمہ، امتحان ہو رہا ہے، اللہ اس کی عزت و احترام میں اضافہ کر دیتا ہے، ونعمہ، نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، فیقول رب اکرمن، کہتا ہے بڑا مولا کا کرم ہے، رب کا میرے بڑے کرم پہ کرم ہو رہے ہیں، بڑے نعمتوں پہ نعمتیں آ رہی ہیں، بڑی ایک سے ایک جو ہے میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، ہر چیز الحمدللہ موجود ہے۔ رب بھی اکرمن، یہ تعبیر کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا۔ یہ امتحان کا پہلا سلسلہ تھا، لہٰذا اس آیت نے ہمیں درس یہ دیا کہ اگر تمہارے پاس نعمتیں آ رہی ہیں، مال و دولت تمہارے پاس ہے، اچھا گھر بار ہے، اچھی بیوی ہے، اچھے بچے ہیں، تو اس کو تم رب کا امتحان سمجھو۔ یہاں پہ لفظ ابتلا استعمال ہوا، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ، ابتلا یعنی امتحان، جب رب امتحان لے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ،
لیکن اگر امتحان ذرا کچھ دوسرے قسم کا ہوا، فقدر علیہ رزقہ، اور اس رب نے امتحان اس دفعہ ایسا لیا، قدرہ یعنی تنگ کر دیا، علیہ اس انسان پر، رزقہ اس کے رزق کو، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی میں اس کی زندگی میں تنگی واقع کر دوں گا۔ یہ دوسری آیت ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ اللہ امتحان لے رہا ہے اور رزق میں تنگی کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کی مشکل یہ کہ جب بھی ہم لوگ جاب لیس ہوتے ہیں، ہمارے گھر کی خواتین کو بھی سوچنا چاہیے، بچہ جاب لیس ہے، اس کی جاب نہیں لگ رہی، یا مثال کے طور پر کوئی اور پریشانی ہے، کاروبار تھا شوہر کا وہ نہیں چل رہا ہے، ماں باپ ایک اچھے سیٹلڈ قسم کے لوگ تھے، وہ حالات خراب ہو گئے، تو ہمیشہ ہم لوگ ظاہری اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اور خواتین کا تو ایک بڑا المیہ، ایک بڑی دردناک صورتحال یہ کہ بہنا کوئی نہ کوئی بندش ہوئی ہوگی، کسی نہ کسی کی نظر لگ گئی، نظر کھا گئی، میں کہہ رہی تھی تیرے سے نظر کھا گئی، ٹھیک ہے، یہ نظر ہے، یہ انڈا توڑ کے رشید تراوی پارک کے سامنے پھینکا ہو، پتہ نہیں لیمو کاٹ کے پھینکا ہو، مرچیں جلا دو، یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس آیت کی طرف متوجہ نہیں۔ وَأَمَّا الْإِنسان، پہلے کیا کہا؟ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، اب کہا ہے وَأَمَّا اِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، یہ ہو سکتا ہے پروردگار کا امتحان ہو، اس کو امتحان کی نیت سے کوئی نہیں دیکھتا، سوچتا ہی نہیں کوئی اس بارے میں کہ بھائی یہ پروردگار کا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ بھاگیں گے ظاہری اسباب کے پیچھے، بندش، جادو، ٹونا، سحر، فلانا کی نظر، فلانا کا حسد، تعویذ، گنڈا، ان چکروں میں بھاگیں گے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ وقت پہ نماز پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت ہو، خواتین کا حجاب درست ہو، جو اساسیات ہیں، جب تک اساس آپ کی درست نہیں ہے، بنیاد ٹھیک نہیں ہے، وہ گھر کبھی بھی ٹھیک، وہ تعویذ کے چکر میں بس مولانا صاحب کو ایسا تعویذ دے دے چھو منتر ہو جائے۔ تم نماز پڑھتے ہو؟ کہہ رہے نماز نہیں پڑھتے ہوں۔ ایسے بندے پر کیسے تعویذ اثر کرے گا جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا؟ تعویذ کیا ہے؟ آیت قرآنی ہے۔ تعویذ کیا ہے؟ معصومین کی دعائیں ہیں۔ نماز اس نے پڑھنی ہے نہیں، روزہ اس نے رکھنا نہیں ہے، وضو کبھی وہ زندگی میں نہیں کرتا، غسل پتہ نہیں اس کو آتا ہے نہیں آتا، ایسے بندے پہ کہاں سے تعویذ اثر کرے گا؟ ایسے بندے کے صرف تعویذ سے پیسے ضائع ہوں گے، اگر مولوی صاحب نے پیسے بھی لے لیے تعویذ کے، چلو بھائی لے آؤ 20-25 ہزار روپے۔ لہٰذا اس چیز کو آپ لوگ معاشرے میں بیان کریں، اس کی ترویج کریں کہ اگر آپ کی اساسیات مضبوط نہیں ہیں تو کسی تعویذ کے چکر میں رہنے کی ضرورت، ہاں اساسیات درست ہیں، اس کے بعد آپ مشکل ہو خدا سے، انسان سب سے پہلا کام یہی کرے کہ خدا سے لو لگائے، خدا کو پکارے، 2 رکعت نماز پڑھے، مصلی بچھائے، سرکار ابوالفضل عباس کے علم پر جائے، وہاں جا کر دعا مانگے، اپنی حاجات کو طلب کرے، دیکھیں معاملات حل ہوتے نہیں ہوتے۔ اگر پھر بھی حل نہیں ہوتے، کچھ عرصہ گزر جائے، ذرا امتحان کو امتحان کی شکل بننے دیں۔ یہاں پہلے دن آفت پڑتی ہو فوراً بھاگتے ہو، تعویذ لاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو، فلانا ڈھمکانا۔ امتحان سے جب ایک وقت گزر جائیں، اور دعائے ابو حمزہ صومالی، دعائے عرفہ، تقریباً تمام دعاؤں میں مضامین موجود ہے۔ آخری جملہ دیکھیے گا دعائے ابو حمزہ صومالی کا، آخری لائنوں میں جملہ آپ کو نظر آ جائے گا، وَرَضِّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي، بار الہ زندگی میں جو تو نے میرا مقدر رکھا ہے اس پہ مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم لوگوں میں سے کوئی ایک راضی ہونے کو تیار، چھلانگیں مار مار کے بس آگے بڑھ جائیں۔ اس کے پاس ایسا فریج آیا تو میرے پاس اس سے اچھا ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ واشنگ مشین ہے میرے پاس آٹومیٹک آنی چاہیے، اس کے گھر میں یہ کلر ہوا ہے تو میں اس سے اچھا کرا لوں، اس کی یہ شادی کا خرچہ تو میرا اس سے زیادہ، اس کا فلانا ہال تھا میرا اس سے۔ ہر چیز میں ہم لوگ، اگر وہ نمرود ہے تو میں فرعون بن جاؤں، اگر وہ فرعون ہے تو میں نمرود بن جاؤں۔ یہ صورتحال ہے، یہ واقع امر بیان کر رہا ہوں۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو انسان ابتلا کسے کہتے ہیں، امتحان کسے کہتے ہیں، کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اب یہ بدبخت انسان کہ جس کا پروردگار نے امتحان لیا، رزق میں تنگی کر دی، اس نے کیا بدتمیزی کی؟ قرآن اس کی بدتمیزی کا ذکر کر رہا ہے۔ بدبخت میں نے اس لیے کہا اس کو، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، میرے رب نے میری اہانت کی ہے، میرے رب نے، یعنی یہ سمجھ لیجئے ایک گندی سوچ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، پھر تم آئے دنیا میں، تم بھی تو عمل کرنا ہے نہیں کرنا۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
مولا فرماتے ہیں ان اللیل والنہار یعملان فیک فعمل فیہما، دن اور رات اپنا کام کر رہے ہیں اور تمہارے اندر اپنا کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری زندگی کو گھٹا رہے ہیں. وہ لگے ہوئے، وہ مسلسل زندگی کے تمہارے حصے کم ہوتے جا رہے ہیں. فعمل فیہما، تم بھی کام کرو ان دن اور رات کے اندر. دن اور رات اللہ نے تمہیں دیے کام کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یا مولا حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے یا ابن آدم انما انت ایام کل ما مضى یوم ذهب بعضک. اے آدم کے بیٹے، یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ چند دنوں کی ہے. جب کوئی دن گزرتا ہے تمہاری زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے. تو انسان اغتنموا الفرص، مولا کے فرمان کے مطابق، مولا امیر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فرصتوں کو غنیمت سمجھے کہ یہ دوبارہ فرصتیں مجھے. نہج البلاغہ الفرص تمر مر السحاب، فرصتیں بادلوں کی مانند گزر رہی ہے. فاغتنموا الفرص، فرصتوں کو غنیمت سمجھو، یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گی. ٹائم، وقت یہ نکل گیا تو پھر ہاتھ، وہ 8ویں جماعت میں تھا، پتہ نہیں کہاں تک گیا وقت، پھر ہاتھ آتا نہیں. وہ ایک پورا سبق تھا. فیقول ربی اہانن، کیوں کہتا ہے یہ ربی اہانن؟ اس کی نگاہیں جو ہے وہ پستی کی طرف مائل ہیں، اس کی فکر جو ہے بری فکر ہے، اور جو کچھ ہے وہ کہتا ہے بھائی اللہ نے کیا. یہ یزید کی سوچ بھی یہی تھی. یزید اسی سوچ کا حامل تھا کہ جو اللہ پہ ڈال دو. کہہ رہا تھا نعوذ باللہ نقل کفر نباشد. یزید کے خباثت بھرے کلمات تھے کہ الحمدللہ، حمد اس خدا کی، الذی قتل حسین ابن علی، جس نے حسین کو قتل کیا. یعنی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا. قتل خود کیا، جنگ خود لڑی، فوجیں خود بھیجی، لشکر خود بھیجے، پانی خود بند کرایا، قتل خود کیا. کہتا نہیں حمد خدا کی جس نے حسین کو قتل کیا. یہ ایک بری سوچ ہے، یزیدیوں والی سوچ کہ انسان ساری وہ کار بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر. وہ کہتے ہیں ماہ رمضان میں شیطان بند ہو گیا تو پھر اتنی برائیاں کیوں، اتنے پھڈے کیوں ہیں؟ یہی بتانے کے لیے کہ تم بھی شیطان ہی کے بھائی ہو، تم کم نہیں ہو. یہ جو پھڈے کر رہے اب تو شیطان بند ہے، اب کیوں ہو رہے ہیں پھڈے؟ خود دلیل ہے یہ کہ تم بھی کچھ کرتے ہو، سارا شیطان تھوڑی کراتا ہے. فلذا ہر چیز کو رب پر ڈال دینا درست. اب اگلی آیت میں 17ویں آیت میں اللہ نے جب کہا کہ یہ بندے کی سوچ ایسی ہے، نعمت ملے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ نے نعمت دی. اچھا یہ والا شکر بھی قابل تعریف نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میں. یہ والا شکر بھی قابل تعریف نہیں ہے. یہ اصلاً اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، یہ اپنے آپ کو مجبور سمجھے. دے دیا اللہ نے، دے دیا. برا بھی کیا تو اللہ نے کیا. اس کی سوچ ہی خراب ہے، فکر ہی خراب ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے تعریف نہیں کی، اس نے کہا بھئی میرے رب نے مجھے دیا، اللہ نے اس کو قابل ستائش قرار. اللہ نے کیا کہا؟ 17ویں آیت بتا رہی ہے کلا، تمہارا امتحان ہوا، تمہارے رزق میں تنگی ہوئی. کیوں ہوئی؟ بل لا تکرمون الیتیم، بل لا یکرمون الیتیم. یہ لوگ ایسے لوگ تھے جو کہ یتیموں کا احترام نہیں کرتے تھے، یتیموں کا خیال، یتیموں کی کفالت کرنا، یتیم کی پرواہ کرنا، یتیم کا خیال رکھنا معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. ہر فرد اپنا حصہ ڈالے. کوئی یتیم خانہ ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے جائیں مدد کریں کسی بھی حوالے سے. 1 درہم دے سکتا ہوں، 1 روپیہ دے سکتا ہوں، جس کی جتنی استطاعت ہو. فرض کسی پر کچھ نہیں کتنا دینا ہے، لیکن حصہ ڈالنا ہے. خاص طور پہ ہمارے اگر ایسے یتیم خانے ہوں جہاں پہ سادات کے بچے موجود ہوں، سادات یتیم ہوں، تو سادات کے جو کفالت کا سلسلہ ہو تو عجیب ہے، اس کا عجیب ثواب ذکر ہوا ہے. فلذا انسان اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے. جب بھول جائے گا یتیموں کو، ملت جعفریہ کے شہداء ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کے بچے یتیم ہیں، ان کے سروں پہ کون ہاتھ رکھے گا؟ ان کے لیے بات کون کرے گا؟ ان کے لیے پیسہ کون خرچ کرے گا؟ ان کے لیے ڈونیشن کون دے گا؟ میں کیا کروں بھائی، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہاں رب آ کے میرے رزق میں تنگی واقع کر دے گا. اچھا، اور آیت آ جائے گی کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیموں کا اکرام نہیں کیا. ولا یحاضون علی طعام المسکین، مسکین کا جو کھانا ہے اس کے لیے جو ہے کبھی کسی کو ترغیب نہیں دلائی. بعض لوگ ہوتے ہیں
کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. نہیں, آپ کچھ کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے؟ کتنے ہمارے ایسے مومنین ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے تھے, یعنی خود ان کے پاس مال نہیں تھا, لیکن جا کر بات کی بھئی فلانا صاحب اچھا کام کر رہے ہیں, صرف بات کرتے ہوں, بھاگتے ہیں اس کے لیے اپنی جیب سے کرایہ بھی لگا دیتے ہیں تھوڑا بہت آنے جانے کا. 10 لوگوں سے جا کے ملیں گے, اپنا پورا دن لگا دیں گے اس پر, لیکن اینڈ میں پتہ چلا جی 1 لاکھ روپیہ مل گیا تو کام تو ہو گیا. ایک یتیم خانے کے لیے, ایک مسجد کے لیے. ایک ہمارے دوست انہوں نے کئی مسجدیں بنوا دی ہیں سندھ کے اندر, 20-25 مسجدیں بنوا چکے, اور سب اسی طرح. کسی سے کہتے ہیں بھائی تم سیمنٹ کا کر دو, کسی سے کہتے ہیں تم بجری کا کر دو, کسی سے کہتے ہیں تم اینٹیں ڈلوا دو. وہاں گاؤں گوٹھوں میں جاتے ہیں, لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ تم لوگ شیعہ امیر المومنین, تمہارے گاؤں میں مسجد ہی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی میں پرسوں رات انٹیریئر سندھ میں ٹنڈو آدم میں انہی کے پروگرام میں گیا تھا میں. وہاں جا کر جو ہے ایک عزا خانے کا, ایک بارگاہ کا ہم نے افتتاح بھی کیا, جہاں کوئی بارگاہ وغیرہ کا تصور ہی نہیں تھا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا, تھے شیعہ لوگ. تو اب یہ بندہ کیا کام کر رہی ہے؟ یہ زحمت کر رہی ہے, لوگوں سے بات کر رہا ہے. ہم لوگوں میں سے بعض لوگ بات کرنے کو بھی تیار, اللہ نے زبان دی ہے, زبان کو اچھی جگہ انسان استعمال کرے. وَلَا يَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, 2 چیزیں, ایک تو یتیم کا احترام نہیں کرتے, دوسرا مسکین کے طعام کے حوالے سے کوئی ترغیب بھی نہیں دلاتے کسی کو. چلو بات کر لے بندہ, یہ وہ بھی کرنے کو تیار. یعنی خلاصہ ان لوگوں کا یہ کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. جب کچھ بھی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں تو کمی کر دی, تنگی واقع کر دی. یہ آیات, اگلی آیت کون سی پڑھیے گا ذرا اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو, سورہ فجر. ایک دفعہ آپ لوگ صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ آیت چونکہ سورہ تقریباً یاد تھا مجھے, تے ہے کلا بلا تکرمون الیتیم, یہاں تفسیر صافی میں یکرمون لکھا ہوا, یہ غلط ہے, یہ مس پرنٹنگ ہے, اب نہیں معلوم کیا ہے ہمارے پاس کتاب میں. 17, 18, 19 پڑھنا بھی ہم لوگ. 17ویں آیت کلا بلا تکرمون الیتیم, ہمارے پاس یکرمون لکھا ہوا, یہ مسٹیک ہے اس پرنٹ میں مؤسسہ عالمی کے. قرآن میں ہے کلا بلا تم لوگ اکرام نہیں کرتے یتیم کا. ولا تحاضون, تے ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین, مسکین کے کھانے کے حوالے سے تم نے کسی کو ترغیب نہیں دلائی, کسی سے بات نہیں کی. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا, اور تم میراث کو کھا جاتے ہو لپیٹ کر, ٹھیک ہے, ٹوٹ کر کھا جاتے ہو, کچھ ایک چیز میں سے چھوڑنے کو تیار. لم عربی میں کہتے ہیں جمع کرنے کو, اور دعاؤں میں بھی ہے اللہم المم شعثنا, لم سے لم, یا اللہم المم شعثنا کا شعث کہتے ہیں بگڑی ہوئی حالت کو, خراب حالت کو, بکھر جانے کو. بہرحال ہماری جو بکھرے ہوئے شیرازہ ہے اس کو تو سمیٹ دے, سمیٹنا. تأکلون التراث اکلا لما, تم سب سمیٹ کے ہڑپ کر جاتے ہو, جمع کر کے, حلال و حرام تم سب کھا جاتے ہو, تمہیں کوئی پرواہ. یہ بڑے مسئلے ہیں ہمارے معاشرے کے مسئلے. میراث کھانے کے ماہر, کیونکہ میراث کے مسئلے نہیں آتے, ٹھیک, بیوی کو حق نہیں دیں گے, ماں باپ کو بسا اوقات حق نہیں دیں گے, رشتہ داروں کے جو حقوق ہے وہ نہیں دیں گے, وصیت کا تو کوئی تصور ہی نہیں, جبکہ وصیت کے بارے میں احادیث عجیب ہے. من مات بغیر وصیت مات میتۃ الجاہلیہ, جو وصیت کے بغیر مرا وہ بھی کفر کی موت مرا ہے. وہ اس قدر گھمبیر معاملات ہیں. لہٰذا خدا را میراث کے مسائل کو سیکھیے, اتنے مشکل مسائل نہیں ہیں, آسان مسائل ہیں. میتھمیٹکس تھوڑی سی آتی ہو, بندہ آرام سے ان مسئلوں کو حل کر سکتا ہے. پہلا طبقہ کون سا ہے, دوسرا کون سا ہے, تیسرا کون سا. خاص طور پہ جب جو ہے ایک ساتھ ایکسیڈنٹ ہو, پتہ چلا اماں ابا دونوں گزر گئے, 3 بچے چھوڑ کر گئے. اب کچھ شریعت سے ناواقف پڑوسی بسا اوقات, یا بھائی بہن جاہل قسم کے, یا اور رشتہ دار, وہ بڑی ہمدردی جتاتے ہوئے کہ ہم بڑا کوئی نیک کام کر رہے ہیں, وہ آ کر ان یتیموں کے مال میں سے, گھر میں جو پیسہ پڑا ہے یا بینک بیلنس جو بھی ہے, اس میں سے پیسے لے کر پورے محلے کو بریانی کھلا دیتے ہیں. یہ حرام کام ہے شرعاً. اگر آپ کو بریانی کھلانے کا شوق ہے تو آپ اپنے پیسے سے کھلائیے. اگر آپ اتنے ہی جو ہے چاہنے والے ہیں مرحوم کے, اپنے پیسے سے کھلائیں. یتیم کے مال میں اس قسم کا تصرف حرام ہے, جائز نہیں ہے.
اور اگر آپ کو موقع ملے کسی ایسی سچویشن میں جانے کا تو وہاں پہ آپ کا کھانا بھی حرام ہے، شرعاً بتا رہا ہوں، مسئلہ شرعی، اگر آپ کے علم میں ہے کہ تصرف اس قسم کا غلط ہو رہا ہے، وہاں جا کر یہ احتیاط رکھنا ہوتا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا، جتنی پلیٹ بریانی بھر کے کھائیے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا۔ ہم لوگ اصلاً غافل ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، بس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، یعنی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے حرام بریانی کھلائی جا رہی، نہ کھلانے والے کو پتہ کھانے والے کو پتہ۔ کیوں؟ اس لیے جو ہے مولا نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنے اصحاب کے سر پر کوڑا بھی مارنا پڑا، میں کوڑا مار کے انہیں مسائل شریعت سکھاؤں گا۔ اہمیت ہے انسان حرام سے بچ سکے، ٹھیک ہے، انسان اپنی زندگی حلال میں گزار سکے۔ کتنے حرام ہم لوگ کر کے سکون سے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے حرام کام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت سے ناواقف ہے۔ اب آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں مدرسۃ القائم میں آتی، کچھ استفادہ کرتی ہیں، یہاں سے علماء آتے ہیں یہاں پر، خطباء واعظین وغیرہ، لیکن یہ کہ وہ لوگ جو بالکل ہی دور ہے، جن کو کوئی جو ہے دین کا ان کے پاس تصور ہی نہیں ہے وہ بھی شیعہ، ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ آپ لوگوں کی شرعی ذمہ داری ہے، کوشش کریں کیسے مقامات پر جائیں، کوئی درس، کوئی جو ہے ایسا سلسلہ، کوشش کریں۔ بھئی آپ درس نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، آپ ارینج کریں، مدرسے میں آ کے بات کریں، فلانا علاقے میں ضرورت ہے، اگر آپ وہاں کے لیے ایک مدرسہ، ایک عالمہ، کسی عالم کو ارینج کر دیں، وہاں جا کے درس دیں، وہاں بہت ضرورت ہے۔ یہ آپ کے لیے کار خیر جو ہے، مرنے کے بعد بھی قبر میں سکون رہے گا آپ کو اس کام کی بدولت۔ غیبت کے زمانے میں ایتام آل محمد کی، شیعہ سارے کے سارے ہم سب یہاں جو بیٹھے ہم لوگ ایتام آل محمد کی یتیم، ان کا خیال رکھنا، ان کے عقیدے کو یزیدیوں سے، ناصبیوں سے، مروانیوں سے، کمینوں سے بچانا جو ہے بے حد ضروری ہے زمانے غیبت میں۔ ان کے عمل کی، ان کے عقیدے کی حفاظت، اگر ہم نے یہ کام کیا تو اس کی جزا آپ کو امام زمانہ ایسی دیں گے کہ آپ زندگی بھر جو ہے شکر گزار رہیں گی اپنے رب کی کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی، اتنے عظیم اور اتنے نیک کام کی کہ میں آل محمد کی خدمت کر سکوں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تمہارے رزق میں تنگی ہے، پیٹ بھر کے میراث کھا گئے، اللہ کہہ رہا ہے میں رزق میں تنگی کر دوں گا۔ اس کا مطلب ظاہری اسباب سے مال نہیں بڑھتا، میراث سمیٹ لی، کروڑوں کی جائیداد ہڑپ کر لی تم نے، اللہ کہہ رہا ہے میں رزق میں تنگی کر دوں گا۔ آیت کا آپ سیکوینس دیکھیے ذرا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، رزق میں تنگی ہوئی، اس نے کہا میرے رب نے میرا بیڑا غرق کر دیا، اللہ کی عنایت نہیں، اللہ دیکھتا ہی نہیں میری طرف۔ اللہ نے کہا نہیں، تم نے یتیم کا احترام نہیں کیا، مسکین کے حوالے سے، فقراء کے حوالے سے تم نے کوئی بات چیت نہیں کی کسی سے، میراث ہڑپ کر رہے ہو، تم سمجھ رہے تھے میراث ہڑپ کر کے تم مالدار بن جاؤ گے، رزق میں تنگی میں کرتا ہوں، رزق دینا میرا کام ہے، رزق چھیننا بھی میرا کام ہے، اچھے رہو گے تو رزق دوں گا اور بدماشی کرو گے تو رزق چھین لوں گا۔ فلہذا اگر کوئی یہ سوچ رہے، کوئی بیوقوف شخص کہ میں ظاہری طور پہ مال و اسباب سمیٹ لوں گا، کتنے لوگ ہیں ایسے واقعات آپ کے علم میں ہوں گے جو کروڑوں کماتے ہیں لیکن اربوں کے مقروض ہیں، کوئی ٹینشن میں نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، بیگم سے جھگڑ کے سوتے ہیں، نوکروں کو گالیاں دے کے سوتے ہیں، سارے برے کام کر کے سوتے ہیں۔ کل تھا وہ مہمانوں کو بھی آنے گھر میں نہیں دیتے، کروڑوں کما رہے ہیں، مہمان نہیں آنا چاہیے، کروڑوں کما رہے ہیں، بیوی سے لڑ رہے ہیں، کروڑوں کما رہے ہیں، نوکروں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود میں مولا کی تفسیر اگر آپ کو یاد ہو کہ معصوم نے فرمایا تھا کنود سے مراد وہ شخص ہے جو اکیلا کھاتا ہے، نوکروں کو گالیاں دیتا ہے، نوکروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور مہمانوں کو آنے، یہ کنود ہے۔ یہ خدا اس کے رزق میں جب تنگی کر دے تو انسان پھر کہیں کا نہیں رہے گا۔ خدا نے رزق میں تنگی کیوں کی؟ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ واضح ہے انشاءاللہ آیات۔ پھر وہ جملے جو کل بھی میں نے تفسیر سورہ عادیات میں بھی ذکر کیے تھے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، پرابلم تمہاری یہ کہ تم مال سے محبت کرتے ہو، مال سے جب محبت کرنے لگے تو یہ سارے کے سارے معاملات خراب ہونے لگے۔ کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ کلا یعنی ہرگز، نیور، کلا کا معنی ہے ڈانٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، خبردار، ہرگز، نیور، اس قسم کا معنی۔ اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین جو ہے لرزے گی، جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، جب بڑے بڑے پہاڑ، ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹیاں، K2 کی چوٹیاں سب سرما بن کے خب غائب ہو جائیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے، کسی جو ہے عالی شان جو ہے پہاڑ کا کوئی وجود اس وقت نہیں رہے گا، سارے کے سارے جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔
اور مولا کا فرمان بھی ہے کہ اس آیت اذا دکت الارض دکن دکا سے مراد یہاں پر زلزلہ ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ پاکستان میں جو زلزلہ آیا تھا، امتحان تھا، کیا تھا مجھے نہیں معلوم، اس کو انالائز تو میں نہیں کر سکا، پر یہ کہ وہ کس طریقے سے بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی جو ہے زمینیں کس طریقے سے وہ لوگ ریزہ ریزہ ہوئے اور کس طریقے سے ختم ہوئے، آپ نے سب دیکھا، مشاہدہ کی اس کی ویڈیوز بھی آج بھی موجود ہیں۔ کلا اذا دکت الارض دکن، یعنی اللہ کہہ رہے تم جو کچھ کر لو، ایک سیکنڈ کے اندر میں یہ کر سکتا ہوں، ایک زلزلہ آئے گا سب تباہ و برباد، سارا مال سب کچھ۔ وہ لوگ جو کہ عالیشان عمارتوں میں رہتے تھے وہ جھونپڑیوں میں آ گئے، ایک سیکنڈ کے اندر، چند سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے، 4 سے 5 سیکنڈ کا۔ وہ جو کھربوں کی جائیداد کے مالک تھے وہ روڈ پہ بھیک مانگ رہے تھے، خود بتا رہے تھے، ان کے انٹرویوز بھی نیٹ پہ مل جائیں گے آپ، کہ میرا یہ معاملہ تھا، میں اتنا پیسے والا تھا، اب وہ روڈ پہ پتہ نہیں اسلام آباد میں، لاہور میں کہیں بھیک مانگ رہے ہو بندہ، اللہ اٹھا کے ایسے پھینکنے پر قادر ہے۔ ان ربک لبالمرصاد وجاء ربک، جاء ربک یعنی تمہارا رب آئے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے رب تو نہیں آئے گا، رب کا آنا جانا ہمارے عقیدے کے اعتبار سے درست نہیں ہے، لہٰذا معصومین کے فرامین کے مطابق ایسی آیت کہ ہم لوگ کچھ تقدیر میں رکھ کے معنی بیان کرتے ہیں۔ جاء ربک یعنی رب نہیں، تمہارا رب کا امر آئے گا، اور یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں بھائی ان کا جو ہے وہ آ گئے، وہ آ گئے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ آ گیا مطلب ان کا نوکر آ گیا مثلا، یا ان کا خط آ گیا، ان کی کوئی چٹھی آ گئی، اس طریقے سے معنی ہم لوگ مراد لیتے ہیں۔ تو جاء ربک یعنی رب کا امر آئے گا، پروردگار کا حکم آئے گا۔ توحید صدوق میں عیون اخبار الرضا میں روایات جو ہے موجود ہے کہ جب رب کی آیات قدرت ظاہر ہوں گی، اس کے قہر کے آثار جو ہے ظاہر ہوں گے، والملک صفا صفا، تمام فرشتے جو ہے صف آراستہ اللہ کے سامنے جو ہے سارے کے سارے کھڑے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، پھر اس دن جو ہے لایا جائے گا جہنم کو۔ یومئذ یتذکر الانسان، دنیا میں اس نے ہوش کے ناخن نہ لیے، دنیا میں اس کو ہوش، جب وہاں جہنم دیکھے گا، جب وہاں پروردگار کی ہیبت دیکھے گا، جب وہاں حشر کو دیکھے گا، تب اس سے جو ہے یاد آئے گا کہ تو ساری باتیں میں نے سنی تھی اللہ کے رسول سے، انبیاء سے، معصومین سے، علماء سے، خطبہ سے، جو مجھے ڈرایا کرتے تھے، اور میں ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ یومئذ یتذکر الانسان، وہاں انسان کو ہوش آئے گا، وہاں کہے گا ہاں، اور وہاں سوچے گا کہ کاش کہ اب پلٹ جاؤں، اب اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اب جو ہے کوئی فائدہ، اب یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں شیخ جعفر شوستری کا جملہ ہے، یہاں تم نے اگر چند پانی والے نمکین آنسو بہا لیے، یہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں، اور بروز حشر تم خون کے آنسو بھی بہاؤ گے، وہاں جو ہے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو کرنا ہے یہاں دنیا اس لیے قرار دی گئی ہے مزرعۃ الآخرہ، انسان آخرت تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے۔ اب روایات جو ہے اس میں جی یومئذ بجہنم، جہنم کو کس طریقے سے کھینچ کر لایا جائے گا، ملائکہ جو ہے جہنم کو کیسے جو ہے کھینچ کر لائیں گے، اور کتنی ہزار لگامیں ہوں گی، کیا ہوگا، تفصیل آپ لوگ تفسیر کے اندر اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ کافی میں یہی والا معنی جو ہم نے کیا ہے، کتاب کافی میں موجود ہے، یومئذ یتذکر الانسان، معصوم نے فرمایا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، یعنی منفعۃ للذکریٰ، اس جو ہے یاد دہانی کی پھر کوئی منفعت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ کیا فائدہ ایسے یاد کرنے کا کہ جب انسان کی سانسیں اکھڑ گئی، اس دنیا سے چلا گیا، وہاں جا کے یاد کر رہا ہے۔ وہ سورہ مومنون کی ظاہراً آیت ہے، رب ارجعون، اپنے رب سے کہا کہ مجھے پلٹا دے، ارجعنی، مجھے پلٹا دے، ارجعون، وہاں بھی کلا آئے گا، کلا، ہرگز، نیور، کلا یعنی نیور، ہرگز تمہیں پلٹایا، انہا کلمۃ ہوا قائل، یہ بندہ ہے قبر میں جو 1000 بار کہے گا مجھے پلٹا دے، مجھے پلٹا دے، اب میں اچھے کام کروں گا، اب میں خمس دوں گا، اب عورت کہے گی اب میں حجاب کروں گی، اب میں اپنا مکمل حجاب کا خیال رکھوں گی، الٹے سیدھے کپڑے نہیں پہنوں گی، بالکل انسان کی بچی بن کے چلوں گی، کہا جائے گا نہ، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ اس کی بات ہے، اللہ کی طرف سے کلا ہے، ہرگز تمہیں پلٹایا۔ دنیا میں مہلت دی تھی، جو کرنا تھا وہاں کرنا تھا، یہاں 1000 بار بھی کہیں گے پلٹا دے پلٹا دے، وہاں پلٹنا پھر ممکن نہیں ہے۔ یقول، اس وقت انسان کہے گا
یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ نیک اعمال انجام دیے ہوتے، کاش کہ میں زندگی میں اچھے کام کرتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن بروز حشر کسی کو ایسا عذاب نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور کوئی اس کی طرح اللہ کی طرح پکڑ نہیں کرے گا۔ یہ عذاب الہی کو انسان اگر یاد نہ رکھے تو پھر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کا جو عذاب ہے اس سے بچ کے جانا ممکن نہیں ہے۔ فشار قبر ہے، ہر انسان کے لیے فشار قبر ہے، ہر مومن کے لیے فشار قبر ہے۔ جی گناہ کر رہے ہیں فشار قبر ہوگا تاکہ گناہوں سے نجات مل جائے۔ کسی نے کہا مولا اگر کسی کو سولی پر لٹکا دیا جائے، سولی پہ اگر لٹکا دیا جائے قبر ہی نہ ہو تو پھر کہا کہ اللہ ہوا کو معمور کرتا ہے، ہوا اس کو دباتی ہے، فشار ہوا کے ذریعے اللہ جسم کے ریزہ ریزہ ٹکڑے کر سکتا ہے، ہوا اللہ کی فرما برداری کرے گی۔ لہٰذا ہر حال میں فشار قبر ہوگا، فشار قبر سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ اب پھر جو ہے وہی والی بات کہ ہمارے ہاں پڑھنے والوں نے جو ہے کہا ہے کہ فشار قبر کو پتہ نہیں کیسے نڈھال کر دوں گا، میں خود فرشتوں سے کوئی، یہ غلط ہے، ایسے شعر نہیں پڑھنے چاہیے اور خوف خدا کرنا چاہیے، یہ بدتمیزی ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اب یہ مسئلہ آپ لوگ اس کو دیکھیے کہ ہم لوگوں نے شروع میں کہا تھا سورہ فجر سورہ امام حسین سلام اللہ علیہ، 27ویں 28ویں اور 29ویں جو آیت ہے، اور اسی طرح 30ویں آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹا، راضیتاً، تو رب سے راضی ہے، مرضیتاً، رب بھی تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہاں پر ایک مشکل جو ہے قرآن سے، حدیث سے، علم سے دوری کی وجہ سے جملے ہم لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں جو بعد میں ہمارے گلے میں آ جاتے ہیں۔ کسی نے پڑھ دیا ممبر سے کہ جی یہ سورہ مولا حسین کی شان میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ یہ سورہ منسوب ہے حسین ابن علی سے، نسبت اس کی مولا حسین کی طرف ہے، لیکن شان میں نازل یہ ہم نے نہیں کہا۔ سورہ عادیات کے بارے میں کہا یہ شان میں نازل ہوا ہے، واقعاً شان میں نازل ہوا ہے۔ مولا علی نے وہاں جنگ جیتی، ادھر نماز فجر میں حکم ہوا کہ یا رسول اللہ آپ آج یہ والا سورہ پڑھیں گے، والعادیات ضبحا، یہ شان میں نازل ہوا ہے۔ اما مولا حسین کی جو مثال کے طور پہ کربلا کی جنگ، قرآن تو پہلے نازل ہو چکا ہے، تو کیوں ہم ایسی بات کریں فضول قسم کی جو بعد میں ہمارے لیے محل اعتراض بن جائے، لوگ اعتراض کریں دیکھو کیسی غلط بات کر رہے ہیں۔ قرآن پہلے نازل ہو کے ختم ہو چکا ہے اور یہ کہہ رہے کہ سورہ مولا حسین کی شان میں، یہ جملہ کہنا کہ یہ سورہ نازل ہوا مولا حسین کی شان میں درست نہیں ہے، توجہ رکھیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ مولا حسین کا سورہ ہے، اس کی نسبت مولا، یہ کہنا درست ہے۔ اما یہ کہنا کہ شان میں نازل ہوا تھا، ہاں ایک آیت شان میں نازل ہوئی ہے، مثلا والشفع والوتر، آپ کہیں کہ یہ آیت بعض تفاسیر کے مطابق مولا حسین کی شان، شفع سے مراد حسن و حسین ہے، دونوں کی شان میں، وتر سے مراد امیر المومنین، ٹھیک ہے، یا والفجر ولیال عشر، 10 محرم کی راتیں، اس اعتبار سے شان میں نازل ہونا، کوئی ایسا قضیہ، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی مدح اللہ کی طرف سے معصومین کی روایت میں ہمیں چیز نہیں ملتی۔ اب روایت میں کیا ملتا ہے اس کو ذرا توجہ سماعت فرمائیں گے، میرے پاس چند دقیقے میں بات کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ نفس مطمئن ہر نفس ہے، نفس مطمئنہ ہر نفس ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو۔ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہو، رسول کے بعد کسی اور غاصب کی ولایت کا قائل نہ ہو، جناب زہرا کو مظلومہ سمجھتا، اپنے تمام عقائد اس کے جو ہیں تشیع کے وہ درست ہو۔ یہ شخص جس کا عقیدہ درست ہے، جب یہ دنیا سے جائے گا تو کیا ہوگا؟ اب روایت سماعت فرمائیے تاکہ جواب مل جائے آپ کو۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا سے کسی نے پوچھا کہ
کیا مومن قبض روح کے وقت پریشان ہوتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں یہ روح قبض نہیں ہونی چاہیے اور میں نے نہیں مرنا؟ تو مولانا نے کہا لا واللہ، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ اذا اتاہ ملک الموت، جب ملک الموت آتا ہے، لیقبض روحہ، جب تاکہ اس کی روح قبض کرے، جزع عند ذلک، وہاں پریشان ہوتا ہے، ابھی قبض نہیں ہوئی روح، ابھی روح قبض کرنے آیا، اور جس کی روح قبض ہونے لگتی ہے اس کو آثار دکھائی دیتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میں نے اس دنیا سے جانا ہے، یا یہ چیختا ہے، روتا ہے، پکارتا ہے کہ میں نے نہیں مرنا۔ فیقول له ملک الموت، توجہ فرمائیے گا، ملک الموت کہتا ہے یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست، یہاں پہ ولی یہاں پر دوست کے معنی میں، اے اللہ کے دوست، لا تجزع، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوالذی بعث محمدً صلی اللہ علیہ وآلہ، قسم اس ذات کی جس نے بعث کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو، لأنا ابر بک واشفق علیک من والد رحیم، میں ایک مہربان باپ سے زیادہ تم پہ مہربان ہوں، میں انتہائی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ افتح عینیک، اپنی آنکھوں کو کھولو، ابھی جس کی آنکھیں بند ہوں گی، غنود کی کیفیت ہوگی، مرنے والی جو کیفیت عالم نزع میں حالت بری ہوگی، یہ اپنی آنکھیں کھولے گا۔ فانظر، اگر دیکھو، ابھی عام لوگوں کو نظر نہیں آتا لیکن جو مرنے والا تو اسے نظر آتا ہے۔ شبیہ یہاں پہ دکھائی دیتی ہے، وَيُمَثَّلْ لَهُ، ایک تمثیل رسول کی، امیر المؤمنین کی، حضرت فاطمہ زہرا کی، امام حسن، امام حسین اور باقی ائمہ علیہم السلام کی۔ یہ تشبیہ جب اس کے سامنے آتی ہے، فیقال له، اس کو بتایا جاتا ہے کہ ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، کیونکہ اس بیچارے کو تو پتہ ہے نہیں۔ اب یہ الگ بات ہے، ہماری خواتین اور مرد اتنے خواب دیکھتے ہیں اور سب ان کو پتہ ہوتا ہے، کون سارے اماموں کو پہچانتے بھی، پتہ نہیں کیسے پہچانتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آج تک کہ میں نے مولا حسین کو خواب میں دیکھا، وہ کہاں سے پہچانا اپنے نہیں معلوم، ٹھیک ہے، میں نے مولا کو خواب میں دیکھا۔ اور مولا نے نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، بعض ایسی باتیں بتاتے ہیں، مولا نے ایسا کام کا ہوتا ہے جو کسی شریعت میں درست نہیں ہے، نہ حضرت نوح کی شریعت میں، نہ حضرت آدم کی شریعت میں، نہ حضرت موسیٰ عیسیٰ کی شریعت میں، نہ اسلام کی شریعت میں۔ وہ کام کا ہوتا ہے آپ یہ کر دیں، ٹھیک ہے، فلانا کہ جو ہے نا آپ گھر سے جا کر یہ سامان لیں اور آپ استعمال کریں، یہ کہا ہے معاملہ، استغفر اللہ، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ واقعہ محسن قراتی نے ایک اچھی مثال پیش کی، کہا کہ کسی نے جو ہے مجھے آ کر کہا کہ میں نے امام رضا کو خواب میں دیکھا ہے، مولا رضا نے کہا کہ محسن قراتی سے جا کے 1 ملین تومان لے لو۔ تو محسن قراتی جو ہے وہ مزاح کے معاملے میں مشہور ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو 2 ملین دوں گا، آپ مولا رضا کو میرے خواب میں آ کے مجھے کہیں میں دے دوں گا، تو تمہارے خواب میں آ کے کہہ رہے کہ لے لو اس سے جا کے، تو ان کو میرے خواب میں آ کے مجھے کہیں میں دے دیں، میں 1 نہیں میں 2 ملین دینے کو تیار ہوں، ایک دفعہ امام رضا میرے خواب میں آ جائے بس، ٹھیک۔ فلذا یہ لوگ جو خواتین اور جو مرد حضرات خواب میں دیکھتے ہیں، میں بعض اوقات پھر کچھ ایسے جملے کہے تو میرے گلے میں آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھی آپ لوگ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ لوگ جو خواب میں دیکھتے ہیں ان کو کسی کو بتانا نہیں چاہیے قطعاً، اگر واقعاً میں انکار نہیں کر رہا ہوں، ممکن ہے دیکھا ہوں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ دیکھ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر دوبارہ دیکھنا تو کسی کو نہیں بتائیں، ورنہ دو خواب دوبارہ نہیں آئے گا آپ کو۔ ممکن آپ دیکھیں، اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، چپکے سے رکھیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، خدا آپ کی روحانیت میں مزید اضافہ کرے گا، یہ خواب مزید تکرار ہوگا۔ کسی نے جو ہے 8ویں مولا امام رضا علیہ السلام کے سامنے آ کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا کے سامنے آ کر کہا مولا میں نے جو ہے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، کہاں سے رسول کو خواب میں دیکھ لیا اس نے۔ 8ویں مولا نے تائید کی اس کی، کہا کہ صحیح کہہ رہے، اس نے دیکھا ہے، امام معصوم کی تائید ہو گئی، یہ صحیح کہہ رہا ہے اس نے خواب میں۔ اس کے بعد مولانا نے ایک جملہ کہا جو میرے اور آپ کے لیے درس ہے، چونکہ روایت یہاں آ گئی اس لیے ذکر کر رہا ہوں۔ مولانا نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے دیکھا ہے، لیکن میں جو رسول کا بیٹا ہوں، فرزند رسول ہوں، میں امام رضا کہہ سکتے ہیں، میں جو رسول کا بیٹا ہوں، اگر میں خواب میں دیکھوں اپنے جد رسول اکرم کو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ دقت فرما رہا ہے آپ اس جملے پر، اس جملے کی وزن کے اوپر، بھاری پنے کے اوپر۔
میں امام رضا اگر رسول اکرم کو خواب میں دیکھوں، میں کسی کو وہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے دیکھا بھی ہے یا پورے علاقے کو بتاتا، نظر بھی گھر پہ کرا دیتا، بریانی کی دیگ بھی منگوا لیتا، ماتم بھی کروا دیتا ساتھ میں کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں، غلط چیزیں ہیں اور اس کے نقصانات ہیں، عجیب و غریب قسم کے نقصانات ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی کیفیت ہو، میں کیفیت کا منکر نہیں ہوں، لیکن خدا را اس کو محفوظ رکھیں اپنے ماں بعد کے لیے۔ اس کے سامنے لایا جائے گا اور پھر بتایا جائے گا، ہم نے یہاں سے نقطہ اٹھایا تھا، یہ بتایا جائے گا یہ رسول ہے، یہ مولا علی ہیں، یہ بی بی ہیں، یہ امام حسن، امام حسین، باقی ائمہ کا، یہ سب تمہارا سہارا ہے، تمہارے دوست ہیں۔ یہ اپنی آنکھیں کھولے گا، جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولے گا آل محمد کی ان شبیہوں کو دیکھے گا، تمثال جو صورتیں ہوں گی، تصویروں کو دیکھے گا، یہاں جو ہے رب کی ندا آئے گی۔ یہ صورتوں کو دیکھنے کے بعد بالکل مطمئن ہو جائے گا، سکون مل جائے گا اس کو۔ پتہ نہیں آپ لوگ زری پر گئے یا نہیں گئے، کبھی انسان زری پر جاتا ہے، امیر المومنین کی مولا حسین کو سکون ملتا ہے، اس کو دیکھ کے سکون ملتا ہے۔ جن کی زری کو دیکھ کر سکون ملتا ہے، خود ان کی تصویریں دیکھ کر کتنا سکون ملے گا۔ اس وقت انسان کو سکون آ جائے گا، اس کو بالکل اطمینان آ جائے گا کہ اب اس سے دنیا کی محبت دل سے نکل گئی ہے، اب صرف آل محمد کی محبت اس کے دل کا قرار، چین، سکون بن جائے گی۔ یہاں جو ہے آواز آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس جو آل محمد کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا، اپنے رب کی طرف پلٹا، ارجعی الی ربک راضیۃ بالولایہ، تم ان کی محبت پہ راضی ہو، مرضیہ، اللہ بھی جو ہے تم سے راضی ہے، تمہارے ثواب کے اوپر راضی، تمہیں ثواب دے گا۔ فادخلی فی عبادی، میرے ان بندوں کے دامن میں آ جا، یعنی آل محمد کے عبادی سے مراد یہاں پہ محمد و آل محمد ہے۔ فادخلی فی عبادی، ان بندوں کے ساتھ آ جا، معصوم کی روایت کے مطابق، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بیتہ، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جائے۔ اس وقت کائنات میں جب یہ مؤمن آل محمد کی ان صورتوں کو اپنے سامنے دیکھے گا، اس کی نگاہ میں روح نکلنے سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ فما من شیء احب الیہ من استلال روحہ، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اسے کیا ہوگی کہ روح نکل جائے۔ واللحوق بالمنادی، اور وہ جو پکار کے کہہ رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس سے جا کر مل جائے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ آیات ہر مومن کے لیے وہ آل محمد کو دیکھ کر مطمئن ہوگا، اور آواز ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب آل محمد کو دیکھنے والوں کے لیے یا ایتھا النفس المطمئنہ کی آیت ہے تو کیا خود آل محمد کے لیے نہیں ہے؟ بات واضح نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر معصوم نے آ کر فرمایا فی ہذہ الآیہ یعنی الحسین ابن علی علیہم السلام، کائنات میں جو اطمینان حسین ابن علی علیہ السلام کے وہ کسی کے پاس ہے؟ آخری وقت سجدے میں سر کٹے، یہ اطمینان ہے کسی کے پاس؟ جو سر کٹ کے بھی قرآن کی تلاوت کرے، یہ اطمینان ہے کسی کے پاس؟ الہی آخری وقت کے جو جملے مولا کے، لا معبود لی سواک، میرا کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ، الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک، میں نے ساری مخلوق کو ترک کر دیا تیری محبت میں، ساری کائنات کو چھوڑ دیا۔ یہ اطمینان کی منزل کس کے لیے سوائے حسین ابن علی کے لیے؟ لہٰذا اس کا بہترین مصداق، ایک مصداق اتم، ایک مصداق اکمل، ایک مصداق اعلیٰ ذات حسین ابن علی ہے، نفس مطمئنہ کا۔ کتاب ثواب الاعمال میں روایت ہے، مجمع بیان طبرسی میں ہے، یہاں پہ تفسیر صافی میں بھی ہے، اقرؤوا سورۃ الفجر فی فرائضکم و نوافلکم، اپنی واجب نمازوں میں، اپنی مستحب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ فإنها، معصوم کا ارشاد ہے، فإنها سورۃ الحسین ابن علی علیہم السلام، یہ سورہ کس کا سورہ ہے؟ سورہ حسین ابن علی ہے۔ من قرأها، جس نے سورہ کی تلاوت کی، کان مع الحسین علیہ السلام، یہ بروز حشر مولا حسین کے ساتھ ہوگا قیامت میں، فی درجۃ من الجنہ، جنت کے ایک درجے میں، اس کا شمار مولا حسین کے حسینیوں میں اس کا شمار ہوگا۔ سورہ فجر کو پڑھنے والا کون ہوگا؟ حسینی ہوگا۔ تو آپ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے، تو یہ سورہ فجر پڑھیں تاکہ انشاءاللہ ہم سب کا شمار حسینیوں میں ہو۔ سورہ عادیات کو بھی پڑھیے، سورہ فجر کو بھی، یا علی اور
یا حسین کا نعرہ بلند کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.